القائلون ولا يوصينا معبوداتهم ولا يؤدينا المجتهدون الذي لا يدركه قول الهمم ولا ينامه الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعم موجود وترى الخلائق بقدرة من الرياح ما يزال حسب ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي النبي أبي القاسم محمد أما بعد فقال الله تعالى وتبارك في القرآن الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الأحسن بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إنا شانئك هو الأبتر صلوات ارشاد رب العزت ہوتا ہے انا اعطیناک الکوثر میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ آج کی یہ بابرکت و مبارک تاریخ امام دوم یعنی امام حسن مجتبیٰ سے منسوب ہے۔ یہ وہ تاریخ ہے کہ جس دن سبط اکبر امام حسن تشریف لائے، ماں فاطمہ ہو بابا اس کا علی ہو، ننیہال بھی بلند متدیہال بھی بلند، اس کا کردار بھی اعلیٰ، اس کا کردار بھی حسن، اور وہ ذات میں بھی حسن، کردار میں بھی حسن، قول میں بھی حسن، فعل میں بھی حسن، عمل میں بھی حسن۔ اس لیے کہ امام حسن مجتبیٰ ہو تصویر پیغمبر اسلام، جو قیافہ پیغمبر اسلام کا ہے وہ حسن مجتبیٰ کا ہے۔ وہی وجہ ہے پیغمبر نے فرمایا حسن منی وانا منہ، حسن مجھ سے ہے اور میں حسن سے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ حسن کا مرتبہ کم ہے، نہیں، جو مرتبہ نظر پیغمبر میں حسین کا ہے وہی مرتبہ حسن کا ہے۔ فضل شاہ فرمایا انا اعطیناک الکوثر، میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، فصل لربک وانحر، کوثر ملا ہے فصل لے، امر کا صیغہ اللہ نے استعمال کیا، تو کوثر کے ملنے پر فصل لے آپ نماز پڑھیے، وانحر اور قربانی کیجیے۔ ایک لمحے کے لیے پہلے قرآن کی پچھلی آیتوں میں جائیے، وہاں پہ اللہ نے کہا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے کملی اوڑھنے والے رسول، اے چادر میں لپٹے ہوئے رسول، قم اللیل الا قلیلا، آپ رات میں ذرا کم نمازیں پڑھا کریں، اس لیے کہ آپ کے پیروں کا ورم ہمیں برداشت نہیں ہوگا۔ کمال ہے کہ جس حبیب کے لیے اللہ کا یہ آرڈر تھا، یہ حکم تھا کہ آپ جو ہے راتوں میں نماز کم پڑھا کریں، لیکن جب فاطمہ زہرا جیسی بیٹی عطا کی تو عطا کرنے کے بعد کہا فصل لربک وانحر، میرے حبیب اب تک حکم یہ تھا کہ آپ کم پڑھیے، لیکن کیونکہ فاطمہ ملی ہے تو اتنا چاہے اتنا پڑھیں، اتنی مرضی آئے اتنی نمازیں پڑھیں۔ پتہ یہ چلا کہ اہل بیت کے آنے سے نمازوں میں کمی نہیں کی جاتی۔ ابھی یہ بحث جو ہے ظاہر بحث یہ بات ہے کہ حسین بلند ہے یا نماز، لوگ نماز اور حسین کو ٹکرا رہے ہیں، حسین اعلیٰ یا نماز، نماز اعلیٰ یا حسین۔ یہ جو ہے ایک سوال ہے باقاعدہ جو دنیا کی زبانوں پر، آج بھی لوگوں کی زبانوں پر ہے کہ نماز افضل ہے یا حسین۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ نماز سے حسین کا تقابل کیا، شخصیت سے شخصیت کا تقابل کرو نا، عمل سے عمل کا تقابل کرو، پوچھو نماز افضل یا روزہ، پوچھو حسین افضل یا اور دوسرے بچے۔ توجہ فرمائیے گا، میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ اگر نماز کو مجسم کر لیا جائے تو حسین بنتا ہے، اگر حسین نماز کو جسم میں بھاپ لیا جائے تو پھر حسین بنتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، حسین نے نماز کو کم نہیں ہونے دیا، بلکہ حسین نے نماز کی عظمت کو اور دوبارہ کر دیا۔ اگر یقین نہ آئے تو آپ مسجد نبوی میں دیکھ لیجیے گا، صحابہ اکرام کا ڈھاٹے اور موجے مارتا ہوا مجمع
رسول آگے ہے امتی پیچھے ہے. پتہ چلا کہ ہمیشہ کا قانون یہ ہوگا کہ رسول آگے ہوگے امتی آگے پیچھے ہوگے. اب اگر کسی موقع پر کوئی امتی رسول سے آگے نظر آ جائے تو اسے امتی نہ سمجھنا. بابا کیا کہنے سے پڑھیے یہی وجہ ہے کہ دونوں نواسوں کو رسول نے پہچانوا ہے. کئی حسن کو پہچانوا رہے ہیں, کئی حسین کو. حاضان امامان قائمان, یہ میرے دونوں بیٹے حسن اور حسین زندگی کے ہر لمحے میں امام ہیں. اگر بیٹھ جائے تو بھی امام, کھڑے ہو جائے تو بھی امام, خاموش ہو جائے تو بھی امام, اگر یہ صلح کر لے تو بھی امام ہے, اگر یہ کربلا میں آ جائے تو بھی امام ہے, اگر یہ کسی کو ممبر پہ بٹھا دے تو بھی امام ہے, کسی کو ممبر سے نیچے اتار دے تو بھی امام ہے. اسلام پڑھیے زندگی کے ہر لمحے میں اگر آپ کو دیکھنا ہے حسن حسین کو آپ دیکھیں. سورہ کوثر کی تفسیر کا نام حسن ہے. ہمیں حسن ممبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور مولا کچھ بولنا چاہتے ہیں, ایک بندہ کھڑا ہوا اور حسن کی بات پر اعتراض کرنے لگا. امام نے کہا جو تو کچھ کہنا چاہتا, میں امام عادل ہوں, جو تو کچھ کہنا چاہتا ہے وہاں سے نہ کہہ, میرے پاس ممبر کے پاس آ کے بتا کہ تو ہے کون. امامت پر جو اعتراض کر رہا ہے تو اپنا بتا کہ تو ہے کون. توجہ فرمائیے گا, تو ہے کون. یہ ممبر کے قریب آیا, آگے کہنے لگا کہ میں فلاں ابن فلاں. امام حسن نے کہا کہ کیا تو اپنی ولدیت میں اسی کا نام نہیں لے رہا ہے جس نے میرے نانا کو تانا دیا تھا, جس نے میرے نانا کو ابتر کا تانا دیا تھا, کیا تو اپنی ولدیت میں اسی کا نام نہیں لے رہا ہے؟ کہ حضور ہاں اسی کا نام ہے. آپ نے کہا مجھے سمجھ میں نہیں آتا, قرآن تو تیرے باپ کو ابتر بتا رہا ہے, پھر تو کس کا بیٹا ہے؟ جب تیرا باپ قرآن کی نگاہ میں ابتر ہے پھر تو کس کا بیٹا ہے؟ تو اپنے بارے میں بتا کہ تو ہے کس کا بیٹا. لوگ یہ سمجھتے تھے کہ حسن میں بولنا نہیں جاتا, لوگ یہ سمجھتے تھے کہ حسن کلام کرنا نہیں جانتا, لیکن یہ نہیں جانتے تھے کہ کوئی عام بچہ نہیں ہے, یہ خطیب ممبر سلومی کا بیٹا ہے, یہ پیغمبر اسلام کا نواسہ ہے, جہاں سے نطق کو وجود ملا ہے یہ اس کا بیٹا ہے, جہاں سے کلام بنتا ہے یہ اس کا بیٹا ہے. بلا لیا فیصلہ کر کے کہ حسن کو بلاؤ, حسن پہ بولنا نہیں آتا, تو حسن سے کہو کہ ممبر پہ جائے اور ہمیں بات و نصیحت کرے. ہمیں حسن مصطفیٰ دربار میں پہنچے, امر آج کھڑا ہو کے کہنے لگا اے فرزند رسول, اے سبط اکبر, ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی زبان سے تقریر سنیں, آپ کی زبان سے کچھ بات و نصیحت سنیں. امام ممبر پہ آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے, اس نے نبوت کو ہمارے خاندان میں رکھا, اس نے امامت کو ہمارے خاندان میں رکھا, اس نے ولایت کو ہمارے بابا کے حوالے کیا, اس نے ساری عظمتیں اور سارے فضائل ہمارے بابا کے حوالے کیے. اب دنیا یہ نہ سمجھے کہ علی فضائل کی وجہ